بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے استور کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ جیے بھٹو، یہ اب میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان کا، اور یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اسی استور کی سرزمین پہ، اسی گراؤنڈ پہ یہ میرا دوسرا جلسہ ہے۔ میں یہاں کے عوام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم یہاں پیش آئے ہیں تو آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا ہے، اور جس طریقے سے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے جو 3 نسلوں کا استور کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے، اس کو آگے لینے کے لیے، اس تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے آج پھر میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں۔ جیسے قائرہ صاحب نے، باقیوں نے کہا، جو بھی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ پہلے بھٹو شہید کے دور میں 1970s میں آپ نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا۔ بھٹو شہید نے اسی استور آ کے آپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے گندم کا سبسڈی کا اعلان کیا۔ بی بی شہید نے 1970 سے لے کے 94 تک نہ استور کے عوام میں، نہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں کوئی اضافہ ہوا، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دی گئی، مگر پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1994 میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے LFO پاس کر کے یہاں کی سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی دلوائیں، آپ کو چیف ایگزیکٹو دی، نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو پاکستان بھر کے جو ادارے ہیں اس میں نوکری دلوائیں، مگر جو ہمارے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی روزگار دلوائے، چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صورت میں ہو یا لیڈی پولیس آفیسرز کی صورت میں ہو یا سب سے پہلے ویمنز بینک کی صورت میں ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی، روزگار دلوائے، معاشی ترقی دلوائے، اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کو ایک طویل عرصے اس کے لیے انتظار کرنا پڑا، پھر سے ان کے حقوق میں اضافہ نہیں ہوا۔ عامر مشرف کا دور گزرا، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو پھر گلگت بلتستان کو جا کے 2009 میں اپنی شناخت ملی، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیے، اپنے اسمبلی منتخب کیے، اور جو کام صدر زرداری کے دور میں ہوا تھا آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارا تاریخی اور انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہو، جو آج تک گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ کے سمندر تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کا مدد کر رہی ہے، تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ جو ہم نے بی بی شہید کارڈ بنایا تھا، وہ آج تک ہمارے ملک کے غریب عورتوں کا خدمت کر رہی ہے۔ ساتھیوں، آج کل پاکستان تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہی ہے، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے،
اور آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان بھر میں ایک ہی جماعت ہے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو غربت کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو بے روزگاری کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ روزگار ہو تو پیپلز پارٹی نے دلوائے۔ پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں صرف گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دلوائے گئے تھے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کیا، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں مگر تنخواہ میں اضافہ کر کے ہمارا ملازمین کی تنخواہ 150% کا اضافہ ہوا۔ ہمارا جو فوج کی تنخواہ ہے، ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ ہے جو آپ کا سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، اس کا 175% اضافہ ہوا۔ ہمارا بزرگوں کے پینشنز میں 100% اضافہ ہوا۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آج تک اذان کے لیے ہم ذرا رکتے ہیں۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا، ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، ہمارا فوج کی تنخواہ تک میں اضافہ ہوا، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں 7 سال ہو گئے ہیں، نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہمارا پینشن میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم سب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمران کی حکومت کے آنے کے بعد تنخواہ کا اضافہ پہ تو دور کی بات ہے، جن لوگوں کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی روزگار چھینا جا رہا ہے۔ ہمارا غریب ترین عورتوں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کا ناانصافی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، ہم نے یہاں کا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، گلگت بلتستان کے بزرگوں کو اس ناانصافی سے بچانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو معاشی بحران کے باوجود، کورونا کے باوجود نہ صرف تنخواہ میں اضافے کیے ہیں مگر ساتھ ساتھ پینشنز میں اضافے کیے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے لوگ جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ان کو عمران کی طرح، باقی جماعتوں کی طرح ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، آپ کی سرزمین سے شہید بھٹو نے گندم کی سبسڈی اناؤنس کی تھی۔ عمران کی پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سبسڈی چھینتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سبسڈی دلواتی ہے۔ کل ہی
عمران نے اعلان کیا کہ سستا بجلی کے لیے وہ کچھ کریں گے. پتہ چلا کہ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ امیروں کے انڈسٹریز کے لیے بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, چاہے وہ بجلی کی بل کی صورت میں ہو یا گیس کی بل کی صورت میں ہو. عوام اس حکومت کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہمیں ایک عوام دوست حکومت چاہیے جو عوام کی خیال کرتی ہے, جو عوام کی خدمت کرتی ہے, اور وہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں, استور کے بہادر نوجوانوں نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں ان کا بہادری کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی یاد میں ہم نے استور کے عوام کا خیال رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ تیر کو منتخب کروائیں گے, جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے, تو ہم کارساز کے شہداء کے سرزمین کو, کارساز کے غازیوں کے سرزمین کو, اسی استور کے عوام کے نہ صرف خدمت کریں گے, نہ صرف روزگار دلوائیں گے, نہ صرف ان کے سڑکیں بنوائیں گے, مگر وہ جو نامکمل کام آپ کا رہتا ہے, جیسا صدر زرداری کا شوٹر ٹنل کا بنیاد رکھا گیا تھا اور سڑک کا بنیاد رکھا گیا تھا, جو کہ آپ کا جو ڈسٹنس ہے کشمیر سے ہو یا اسلام آباد سے ہو, اس کو کم کرنا تھا. افسوس کے ساتھ اس منصوبہ پہ نہ پچھلی حکومت نے کام کی, نہ موجودہ حکومت نے کام کیا, لیکن اب آپ کی حکومت آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ شارٹر ٹنل بن جائے گی, اس کے روڈ بن جائے گا, تو پھر آپ کا جو ڈسٹنس ہے اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو وہ کم ہو جائے گا, اور میرے استور کے بہادر عواموں کے فائدہ میں نعرہ بی بی, نعرہ زرداری, نعرہ بلاول, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, نعرہ بھٹو. ساتھیوں, ہم آپ کے مطالبات میں چلیں گے, جو بھی آپ کا مطالبات ہوگا ہم اس کے مطابق کام کریں گے. آپ نے 2 سب ڈیویژنز کے مطالبات کیے ہیں تو ہم آپ کو 2 سب ڈیویژنز دلوائیں گے, مگر عمران کی طرح یہاں آنے کے بغیر, آپ کے پوچھے بغیر فیصلے نہیں لیں گے. سنا ہے کہ آپ کا جو راما ویلی ہے اس کو عمران نے آج خود آپ کے پوچھے بغیر نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا ہے. ہم عمران کو یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ استور کے عوام کے سرزمین ہے. آپ میں کیسے ہمت ہوا کہ آپ استور کے عوام کی زمین پہ قبضہ کر سکے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا وعدہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تحریک چل رہی ہے کہ ہم نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوائیں گے, مگر ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے. جیسے بھٹو شہید نے غریب کسانوں کو اپنی زمین کا مالک بنایا, ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوا کے گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کے زمین کا مالک بنائیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے تحریک ہے. آپ نے اسی تحریک کے سلسلے میں مجھے پہلے بھی یہاں لے کر آئے تھے.
تب بھی ہم نے حق حکمیت کا نعرہ اٹھایا تھا, تب بھی ہم نے حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا تھا, اور اب ہم حق روزگار کا بھی نعرہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہم سے 3 وعدے آپ کے لیے ہیں کہ ہم آپ کو حق حکمیت دلوائیں گے, ہم آپ کو حق ملکیت دلوائیں گے, اور ہم آپ کو, آپ کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلوائیں گے. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, پٹھو کا نوازا, پٹھو کا نوازا, بیوی کا بیٹا, لیکن حقوق دے گا, حقوق ہم دے گا. اکیلا کچھ نہیں کر سکتے, ہم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ خود کر رہا ہوں. یہاں کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں, آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا, آپ نے بی بی شہید کے ساتھ دیا, اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. ہم نے مل کے یہاں کے عوام کا مسائل حل کرنا ہے. چاہے آپ استور سے تعلق رکھے یا کھپلو سے تعلق رکھے, تیر کے ساتھ تو, شہدا کے جماعت کے ساتھ تو, گلگت بلتستان کے عوام کے جماعت کے ساتھ تو, اور انشاءاللہ تعالی قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو, قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو. اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ہم یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی دلائیں گے, یہاں کے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے. سندھ کی طرح میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑا کر دوں گا, جیسے ہم نے کراچی سے لے کے لاڑکانوں تک دل کے علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا استور میں بھی اس قسم کے ہاسپٹلز ہوں گے. یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے. جہاں ہم نے سندھ کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ کا بندوبست کیا ہے, آپ انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا رہے ہو. 15 نومبر کے بعد انشاءاللہ تعالی پورا گلگت بلتستان کے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ دلوائیں گے, ان کو بھی ان کا حق دلوائیں گے. ساتھیوں, ہم ایک اہم موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ الیکشن صرف اقتدار کی بات نہیں ہے, صرف حکومت بنانے کی بات نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل کی سوال ہے, گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور میں پر امید ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے باقیوں کو بھی موقع دیا ہے, اب آپ مجھے موقع دیں گے تاکہ میں بھٹو شہید کا نام مکمل مشن اور بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کر دیں گے. آپ نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے, آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جہاں تک گلگت بلتستان کے عوام کی بات ہے تو ان کے لیے ایک ہی جماعت ہے, ان کے لیے ایک ہی نشان ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے. اور جگہ جگہ نہ صرف ہمارے بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا ہے, لیکن جس تعداد میں ہمارا بہنوں نے, گلگت بلتستان کے بہنوں نے ہمارا استقبال کیا ہے, انہوں نے ان ظالموں کو تو جواب دے دیا ہے, ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے جنہوں نے ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چھینی ہے. ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے کہ آپ نے بی بی شہید تو ہم میں سے چھین لیا ہے, مگر اب گلگت بلتستان کی ہر عورت, استور کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے, بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کو تیار ہے. انشاءاللہ تعالی مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے پٹھو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. زندہ ہے بٹو, زندہ ہے, زندہ ہے بٹو, زندہ ہے, کیسان کا بٹو, زندہ ہے, گلگت کا بٹو, زندہ ہے, انشاءاللہ 15 15 نومبر کو آپ ڈاکٹر ریلے صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی.
इंशाल्लाह ताला अस्तोर तीर पे थप्पा दिलवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगी। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाते हो तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और जीत सिर्फ और सिर्फ अस्तौर की आवाम की होगी, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की होगी, आपकी होगी। जिए भुट्टो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।